الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، گرامی قدر، ماقبل کی آیتوں میں 3 مضامین کا ذکر کیا گیا جو بنیادی مسائل ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. تینوں بنیادی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان منکروں سے، کافرین سے، مشرکین سے اور کٹر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشیاں کی، بھکتی کسی اور آپ کو کبھی پاگل قرار دیا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی مجنون کہا، جس طرح انہوں نے آخرت کا مذاق اڑایا، تو تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو لفظ بلفظ جواب دیا جائے، مگر اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ کبھی اگر لفظ بلفظ جواب دیا گیا یا اسی طرح سخت کلامی کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے دعوت کا سارا کھیل بگڑ جائے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، مسلمانوں سے کہہ دے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، یعنی ان کا نامعقول باتوں کے جواب میں بھی سنجیدہ اور معقول بات کہیں. ان کی باتوں سے خفا ہو کر اشتعال انگیز، غصہ، سخت کلام ہرگز نہ کریں، کیونکہ جو بات بہترین انداز سے کہی جاتی ہے اس سے کچھ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ایک لمحہ فکریہ پیدا ہوتا ہے. کڑوی بات، اگر بات کڑوی کہی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اگر اس کا جواب نرم لہجے میں دیا جائے، میٹھی بات سے دیا جائے، تو یہ جان لیں کہ عزیزو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کڑوی بات کا جواب کڑوی بات سے ہی دیا گیا، اور اسی طرح سخت کلامی کی گئی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں: ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان یقیناً لوگوں میں جھڑپ کرا دیتا ہے، وہ مخالف کو اکتا دیتا ہے اور مد مقابل میں آ جاتا ہے. اور چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس کے پلان کو خاک میں ملا کر راکھ کر دیتا ہے. جو داعی کا پلان ہوتا ہے، اب دعوت دی لیکن اس کو برا کہا گیا، اس نے جواباً سخت کلامی کر دی،
تو اب دائی کا جو پلان تھا کہ یہ اللہ کے راستے پر نکل جائے گا یا لوگوں کو صحیح راستے پر خود صحیح راستے پر چلنے لگے گا، تو وہ سارا پلان ختم۔ اگر دائی سوچے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں اور ہمت اور کوشش کر رہا ہوں، اور مقابل میں عداوت پر اترے ہوئے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر میں نرمی کیوں برتوں؟ تو دونوں مخاطب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دونوں کو مخاطب بنایا اور دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر دائی سوچنے لگے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لیے ہمت کر رہا ہوں اور میں تو ان کی بھلائی میں ہوں، لہذا وہ عداوت کیوں کرتے ہیں مجھ سے اور وہ مجھ سے سخت کلامی کر رہے ہیں، برا کہتے ہیں، تو میں نرمی کیوں اختیار کروں، میں کیوں اچھائی کا معاملہ پیش کروں؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے دونوں کو مخاطب بنایا اور دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، تمہارے پروردگار تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہیں، اگر وہ چاہیں تو تم پر مہربانی فرمائیں یا اگر چاہیں تو تم کو سزا دیں۔ یہ بات مدعو قوم سے کہی گئی ہے، جس قوم کو بلایا جا رہا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے سب احوال اللہ پاک کو معلوم ہے، اگر تم کسی قابل نظر آئے اللہ رب العزت والجلال کو تو تمہیں ایمان کی توفیق دے دیں گے، اور اگر تمہاری شامت اعمال ہی رنگ لے کر آئی اور تمہاری بدعمالیاں زیادہ ہوئی تو اللہ جانتے ہیں تم دولت ایمان سے محروم رہ جاؤ گے، تو تمہاری لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جس قوم کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، دیکھیے اگر تم کسی قابل ہو، تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے، صفت بہترین ہے، تو اللہ جانتا ہے تمہیں ایمان کی توفیق دے دیں گے، اور اگر تمہاری بدعمالیاں اتنی ہیں کہ تمہاری شامت اعمال جو ہے وہ زیادہ ہے تو تمہیں دولت ایمان سے محروم کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر تمہارے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ بات دائی کے لیے کہی جا رہی ہے کہ راہ راست پر لانا تو اللہ کا کام ہے، دائی کا کام بس بھلے انداز میں دعوت دے دینا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے۔ دائی کے اندر یہ ہمت اور کوشش نہیں ہے کہ وہ کسی کو راہ راست پر لا سکے۔ ہما شما کی تو حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ کل کائنات کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے بے ٹوک فیصلہ کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور یہاں پر وما ارسلناک علیہم وکیلا، دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی راہ راست پر لانا تو اللہ رب العزت والجلال کا کام ہے، آپ کا کام فقط لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے، نرم لہجے اور پیار محبت حسن خوبی کے ساتھ۔ دوسری بات، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کے پروردگار ان سب کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ یہ بات دائی کو سمجھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان کی دولت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ بات اللہ کے علم میں ہے۔ دائی کو اس سلسلے میں حد سے زیادہ حریص نہیں ہونا چاہیے، لالچی نہیں بننا چاہیے کہ بس یہ ایمان میں داخل ہو جائے یا یہ بھی دعوت پر آ جائے، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ بھی صحیح راستے پر آ جائے۔ ہاں، یہ انسان کی نیت تو ہونی چاہیے لیکن زیادہ حریص نہ ہو، اس لیے کہ فیصلہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر برتری اور فضیلت بخشی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ یہ بات جو مدعو قوم ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو سنائی کہ اللہ کی سنت انبیاء علیہ السلام کے حق میں یہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی اور ان پر زبور نازل فرمائی، اسی طرح
اللہ رب العزت والجلال نے مومنین کو کفار پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے. بس جو فضل خداوندی کا خواہش مند ہے، جو اللہ کا فضل چاہتا ہے، وہ زمرہ مومنین میں شامل ہے. یعنی ہمیشہ مومنین کی جماعت وہ اللہ کا فضل چاہتی ہے. تو یہ ان آیتوں کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ ترجمہ سن لیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو. اللہ نبی علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں، نبی جی آپ اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے یہ بات کہیے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی، ان کی سرکش کی باوجود بھی، اور انہوں نے نبی کو برا کہا، نبی کو دیوانہ کہا، لاعاذ باللہ نبی کو غلط کہا، لیکن پھر بھی آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیے کہ کوئی بات نہیں، ہاں پھر بھی ان سے بات جو کہیں بہتر بات کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، اگر آپ نے سخت کلامی کر لی اور ان کا جواب لفظ بلفظ دے دیا تو یاد رکھنا شیطان سخت کلامی کرا کے لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان سخت کلامی کرا کے، شیطان جو ہے غصہ دلوا کر کے انسان طیش میں آ کر اور بس وہ جھڑپ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیوں؟ شیطان انسان کا حقیقتاً واقعیتاً صریح دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تم سب کا حال تو پروردگار جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ چاہے تم کو عذاب دینے لگے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی جی ہم نے آپ تک کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ ان کو براہ راست ہدایت پر لا سکیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.